الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى حبيبه المجتبى خاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والنقى والمتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور نصف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حاضرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ہمارے قلب اور ذہن کو پاکیزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی ظاہری نفاست اور ظاہری پاکیزگی کا بھی حکم فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ جہاں ہمیں روحانی تزکیے کا درس دیتی ہیں اور قلبی اور روحانی طہارت اور پاکیزگی کا سبق ہمیں سکھاتی ہیں، بالکل اسی طرح اپنی ظاہری بدن کی نفاست اور ظاہری بدن کی پاکیزگی کا بھی سبق سکھاتی ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر طہارت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، بلکہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، اپنی ظاہری پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، ان کے بدن اور ان کے کپڑے صاف ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنا محبوب شمار فرمایا ہے۔ سورۃ بقرہ دوسرے پارے میں اللہ کا ارشاد ہے: ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور اسی طرح یحب المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو، اپنی جگہ کو صاف رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ اور آپ کی سنت میں ہمیں بڑے واضح انداز میں یہ چیز ملتی ہے کہ ایک مسلمان، ایک اللہ کا بندہ ہمیشہ پاک صاف رہنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الطہور شطر الایمان، ظاہری پاکیزگی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی جو شخص اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے، وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھے گا۔ اب ایمان کا کتنا حصہ ہے اس کے متعلق امام طبرانی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا: الطہور نصف الایمان، پاکیزگی یہ نصف ایمان ہے۔ محدثین فرماتے ہیں
جب مدینہ شریف تشریف لائے تو مدینہ شریف میں آپ نے جو ارشادات فرمائے اور شروع میں آ کر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہاجرین کی آبادکاری تھی، ان کی ضروریات تھی، ان کو پورا کرنے کی جب ترغیب دلائی اور مہاجرین صحابہ کو انصار صحابہ کا بھائی بنا دیا، ان کو ہر چیز میں ان کا شریک دار بنا دیا، تو اس وقت ان ترغیبات میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہارے پاس جو چیز فالتو ہے وہ فالتو چیز تمہیں صدقہ کرنا یہ واجب ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کو، اسی بیان کو سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، میرے حبیب کی آپ کے صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ فرما دیجیے قُلِ الْعَفْوَ، تم سے جو چیز زائد ہو وہ خرچ کرو۔ چونکہ اب تک زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا، مال غنیمت کا حکم ابھی تک نہیں آیا تھا، اس لیے ابتدا میں حکم یہ تھا کہ تمہارے پاس جو چیز فالتو ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دے دو۔ اگر تمہارے پاس پہننے کے لیے گرمی اور سردی کا ایک جوڑا ہے اور اس کے علاوہ تیسرا جوڑا ہے، اپنے مہاجر مسلمان بھائی کو دے دو۔ جس کے پاس ایک جوڑا بھی نہیں ہے، جس کے پاس پہننے کے لیے پورا لباس نہیں ہے، اسی طرح جس کے پاس جو چیز ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اپنے مسلمان بھائی کو فالتو چیز دے دے، تاکہ اس کے ظاہری جو حسن ہے، اس کے ظاہری بدن کو چھپانے کے جو تقاضے ہیں کم از کم وہ پورے ہو سکیں۔ اور یہ ساری چیزیں نظافت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، یہاں تک کہ جب سورۃ توبہ 11ویں پارے کی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہل قبا کے متعلق، وہ مسلمان جو قبا شریف میں تھے، مدینہ شریف سے باہر، ان کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہرون، قبا میں ایسے لوگ ہیں، وہ عظیم لوگ ہیں، وہ مسلمان ہیں کہ جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، جو پاکیزہ رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہرون، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ پاک صاف رہیں، پاک صاف رہنے کو وہ پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا واللہ یحب المطہرین، اور اللہ بھی پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا شریف سے جو صحابہ آئے، آپ نے ان سے پوچھا اے اہل قبا، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو پاکیزگی اختیار کرنے میں، پاک صاف رہنے میں، ظاہری پاکیزگی میں کون سا ایسا عمل اختیار کرتے ہو کہ تمہاری تعریف اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے کہ قبا میں وہ لوگ ہیں کہ جو پاکیزہ رہنے کو پسند کرتے ہیں، تم پاکیزہ رہنے کے لیے کون سی ایسی چیز استعمال کرتے ہو، کیا چیز تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اور تو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن دیگر عرب کے مخالف ان کے رسم و رواج سے ہٹ کر ہم جب پاخانہ کرتے ہیں یا پیشاب کرتے ہیں تو ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں پانی ناپید تھا، عرب کے علاقوں میں، صحراؤں میں بڑی دور دور سے پانی جو ہے وہ لایا جاتا تھا، پانی اس علاقوں میں نہیں تھا، جس طرح آج بھی اس طرح پانی وافر مقدار میں نہیں ہے بہت سارے علاقوں میں، اور خاص کر کے صحرائی سرزمین پر پانی بڑا ناپید ہوتا ہے، تو ان کے پاس کیونکہ پانی نہیں ہوا کرتا تھا تو اکثر بھیڑوں کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ خشک چیزوں سے وہ استنجا کیا کرتے تھے۔ اہل قبا جو تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے پاس پانی ہوا کرتا تھا تو وہ دیگر خشک چیزوں سے بھی استنجا کرتے، لیکن اس کے بعد پانی سے خوب استنجا کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو پانی سے صاف کیا کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں، حضور نے فرمایا بس یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے۔ تو جو شخص اپنے ظاہری بدن کی پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے، اپنے ظاہری بدن کو پاک صاف رکھتا ہے، اپنے ماحول کو پاک رکھتا ہے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھتا ہے، اپنے جسم کو پاک رکھتا ہے، تو یاد رکھیے اس شخص سے پھر اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم فرقان حمید میں جہاں وضو کرنے کا حکم ہوا کہ جہاں تم نماز کے جب تمہیں ارادہ کرو اور تم پاک نہ ہو، تمہارا بدن پاک نہ ہو، بے وضو ہو تو تم وضو کرو، اگر غسل کی حاجت ہے تو غسل کرو۔ اب اللہ نے فرمایا
فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس پانی نہیں ہے پاکیزہ پانی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، پانی اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر تم پاک مٹی سے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تم تیمم کر لو، پاک مٹی سے تم طہارت حاصل کر لو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے، وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تمہیں ظاہری طور پہ بھی خوب پاک و صاف کر دیں۔ اب اگر پانی ہے اس سے وضو کرو، غسل کی حاجت ہے اس سے غسل کرو، اور اگر پانی ناپید ہے پانی نہیں ہے تو پھر تم تیمم کر لو پاک مٹی کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ کہ اللہ تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ نے اس چیز کو پسند فرمایا ہے کہ میرا بندہ جس طرح اس کا دل پاک ہو گناہوں کی آلودگی سے، اسی طرح اس کا ظاہری جسم بھی ظاہری نجاستوں اور آلودگیوں سے بالکل پاک اور صاف ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاکیزگی کا جا بجا حکم ارشاد فرمایا، پاک رہنے کا حکم ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تکبر کی مذمت فرمائی کہ جو شخص متکبر ہے، جو شخص تکبر کرتا ہے، بڑائی کرتا ہے، آپ نے اس کی مذمت فرمائی، ایک مذموم فعل ہے جو شخص تکبر کرتا ہے۔ ایک صحابی اٹھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص پاک اور صاف کپڑے پہنتا ہے، اچھی سواری پہ وہ سوار ہوتا ہے، اچھی سواری رکھتا ہے، قیمتی سواری قیمتی کپڑے وہ پہنتا ہے، اپنے جوتوں کو وہ پاک صاف اور قیمتی رکھتا ہے، یا رسول اللہ کیا یہ شخص بھی متکبر ہے؟ اس کے متعلق آپ کا کیا گمان اور کیا خیال ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو جو شخص پاک صاف کپڑے پہنتا ہے، قیمتی کپڑے پہنتا ہے، وہ پاک اور صاف سواری پہ سوار ہوتا ہے، قیمتی سواری رکھتا ہے، وہ پاک اور صاف اور اچھے اور اجلے جوتے پہنتا ہے، سرکار نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، ان کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، ان کے جوتے بھی جو ہے وہ قابل استعمال نہیں ہیں، ان کے بال کٹے ہوئے ہیں مٹی کے ساتھ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ اس زمانے کے اعتبار سے مال نہیں ہے؟ ہاں میرے پاس یہ مال بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ گویا کہ وہ عرض کرنے لگا میرے پاس تو مال بہت ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر مال تمہارے پاس ہے پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ تمہاری دولت اور مال کا اثر تم پہ دکھنا چاہیے، تمہارے پاس جو مال ہے اس کا اثر تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اچھے کپڑے پہننا، قیمتی کپڑے پہننا، قیمتی سواری پہ سوار ہونا، اچھی جگہ پہ رہنا، اچھا جوتا پہننا، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان کے دل میں بڑائی پیدا ہو۔ تکبر کا جو معاملہ ہے وہ انسان کے دل کے ساتھ ہے کہ دل میں یہ چیز آئے کہ میرے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں فلاں شخص نے مجھ سے جو ہے وہ ارزاں قیمت کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس نے سستے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میرے بڑے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ غرور میں آ جائے، وہ بڑائی اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھ کر دل میں خوش ہو کہ جو میرے پاس بڑی اچھی سواری ہے، اس کے پاس تو کم قیمت والی سواری ہے، میرا مکان بڑا شان ہے، اس کا مکان تو بڑا چھوٹا سا ہے۔ جب یہ چیز انسان کے ذہن میں آتی ہے اس کو تکبر کہا گیا ہے اور اسی چیز سے منع کیا گیا ہے۔ ایک انسان اچھی گاڑی میں سفر کرتا ہے لیکن جو کم قیمت والی گاڑیاں ہیں جو لوگ ان میں سفر کرتے ہیں اسے وہ حقیق نظر نہیں آتے، یہ تکبر نہیں ہے۔ ایک شخص کا خود اجلے اور پاک صاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن جو پہلے کپڑے والوں ہیں یا جو پھٹے پرانے کپڑوں والے ہیں، اگر وہ اس کی نظر میں حقیق نہیں ہے، کمتر نہیں ہے تو وہ حقیق نہیں جانتا، ان کی عزت اسی طرح کرتا ہے، تو یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے دیگر لوگوں کو حقیر جانے، ان کو اپنے آپ سے پست جانے، وہ خود جو ہے بڑائی کرے، تو پھر یاد رکھیے پھر پرانے کپڑوں والا بھی متکبر ہے، پھر پھٹے ہوئے جوتوں والا بھی متکبر ہے۔ تو ظاہری جو پاکیزگی ہے انسان کی، یاد رکھیے اس کا حکم بھی شریعت مطہرہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اب خود اندازہ لگائیے کہ اسلام پاکیزگی کو کتنا پسند فرماتا ہے۔ دیکھیے اسلام نے حکم دیا ہے جو شخص
کہ اسے طبیبوں نے، اسے ڈاکٹروں نے کہا کہ تم نے پانی استعمال نہیں کرنا ورنہ تمہاری بیماری زیادہ ہو جائے گی۔ اب اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وضو اور غسل کی جگہ پہ تیمم کرے۔ یہ ایک شخص ہے، اسے طہارت کی حاجت ہے، وضو یا غسل کی، اس کے پاس پانی نہیں ہے، شریعت نے جو مقدار بتائی ہے اتنے اندازے کے مطابق اسے پانی نہیں ملا، اب اسے حکم یہ دیا گیا ہے وہ تیمم کرے۔ اب دیکھیے تیمم کیا جاتا ہے مٹی سے یا زمین کی جلد سے۔ اب بظاہر مٹی اپنے ہاتھ پہ یا جو ہے اپنے منہ پہ ملنا یا پتھر سے صرف ہاتھ رکھ کے اس کو اپنے منہ پہ ملنا، بظاہر اس سے تو پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی۔ اگرچہ اللہ کا حکم ہے کہ جو اس طرح کرے گا وہ پاک ہو جائے گا، نماز کے لیے تمام عبادات کے لیے اس کا بدن پاک ہو گیا ہے، لیکن ظاہری طور پر اگر آپ دیکھیں تو تیمم سے انسان کے بدن، کپڑے اور اس کا چہرہ اور بھی مٹی سے گردآلود ہوتا ہے۔ اب اس میں فلسفہ علماء فرماتے ہیں یہ ہے، اس میں فلسفہ یہ ہے کہ اگرچہ پانی اس کے پاس نہیں ہے جو طہارت کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے، پانی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ تم نے طہارت ضرور کرنی ہے، اگرچہ مٹی سے کرو۔ کیوں؟ تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ جب یہ کام ہوگا تو طہارت ضرور حاصل کرنا ہوگی۔ اگرچہ مٹی پانی کے قائم مقام نہیں ہے، مٹی سے انسان پاک نہیں ہوتا بلکہ اور بھی آلودہ ہوتا ہے، لیکن صرف ایک تصور دیا گیا ہے کہ انسان جب بھی یہ کام کرے وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کا ارادہ کر لے، بس جب بھی وہ تندرست ہوگا وہ پانی استعمال کرے گا۔ یہ عادت بنانے کے لیے، انسان کی عادت قائم رکھنے کے لیے، جس طرح وہ عورتیں جو کہ اپنی ماہانہ جو ہے عذر کی بنا پر، ماہانہ بیماری کی بنا پر وہ نماز ادا نہیں کر سکتی، ان کو معافی دی گئی ہے، چھوٹ دی گئی ہے، وہ روزہ بھی نہیں رکھیں گی، وہ نماز بھی نہیں پڑھیں گی۔ اب حکم کیا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسی عورتیں جو اپنی بیماری کے ایام میں ہیں، اب ایسے دوران اس دوران بھی جب نماز کا وقت ہوگا تو مصلی پہ بچھا کر ضرور بیٹھیں گی۔ حکم یہ ہے، مستحب یہ ہے ان کے لیے، چاہے نماز ڈال دیں، نماز کا وقت اگر وہ روزانہ 15 منٹ میں نماز پڑھتی ہیں، 10 منٹ میں نماز پڑھتی ہیں، وہ اتنے وقت میں مصلی ڈال کے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ کر توبہ استغفار کریں، نماز و وظائف پڑھتی ہیں۔ ہر نماز کے وقت وہ مصلی ڈال کے بیٹھ جائیں۔ روزے کی حالت میں اگر ان پہ اگرچہ کھانا پینا ان کے لیے جائز ہے، لیکن وہ دیگر گھر کے افراد اور روزہ داروں کے سامنے کھانا پینا ہے بلکہ چھپ کے کریں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے تاکہ جو نماز کی عادت ہے ان سے چھوٹنے کی عادت برقرار رہے۔ روز اس وقت میرے مصلی ڈال کے نماز پڑھنی ہے، میں نے لوگوں کے سامنے کھانا پینا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے میں نے اپنے آپ کا اپنا روزہ ظاہر کرنا ہے۔ اب اس میں فلسفہ یہ ہے تاکہ ان کی جو عادت ہے وہ بنی رہے، عادت نہ ٹوٹ جائے، تسلسل ختم نہ ہو جائے۔ یہی چیز تیمم میں بھی ہے۔ اب بظاہر پانی نہیں ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ تم وہ عادت ضرور کرو جس عادت سے انسان کے طہارت کی وہ عادت جو ہے وہ تسلسل قائم رہے، تاکہ ذہن میں رہے کہ اس وقت اس مقام پر انسان نے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کا حکم دیا، بلکہ مسواک کو اپنے دانتوں کو صاف کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تعریف فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ میری بھی سنت ہے، اور پھر والانبیاء الذین من قبلی، اور ان سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں تمام کی یہ سنت ہے مسواک کرنا، اپنے دانتوں کو صاف کرنا، مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص مسواک کرتا ہے اس کے فضائل آپ نے ارشاد فرمائے، جو نماز بغیر مسواک کے پڑھی جائے اور جس نماز میں وضو کے ساتھ مسواک کی جائے اس کا درجہ 25 گنا زیادہ ہے۔ جس وضو میں مسواک کی جائے، اس وضو سے نماز پڑھی جائے، وہ دیگر نمازوں کے مقابلے میں 25 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اس میں پاکیزگی ہے۔ اور پھر آج کی ہماری میڈیکل سائنس آج وہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہے، اس نے آج ثابت کر دیا ہے جو شخص اپنے منہ اور دانتوں کو صاف رکھتا ہے، اپنے منہ اور دانتوں کو آلودہ نہیں ہونے دیتا، دانتوں کی اور منہ کے اندر کی پاکیزگی کا وہ خیال رکھتا ہے، وہ دیگر جسم کے اندر جو بیماریاں ہیں جس میں سب سے بڑی بیماری وہ معدے کی ہے، لیکن وہ معدے کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا، معدہ اس کا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اور آپ خود اندازہ لگائیے کہ انسان کے جسم کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان تمام کا جو ہے وہ تعلق وہ انسان کے معدے کے ساتھ ہے۔ معدہ اگر کسی کا درست ہے کئی بیماریوں سے محفوظ رہے گا، جس کا معدہ خراب ہے وہ تمام بیماریوں میں مبتلا ہوگا۔ اب معدے کی صفائی کا تعلق وہ انسان کے دانتوں کے ساتھ ہے، اس کے منہ کے ساتھ ہے۔ اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ رہنے
جینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے آکسیجن وہ وافر مقدار میں مہیا ہوگی، اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ کے سانس میں خارج کرتا ہے پودے اس کو جذب کریں گے، نتیجتاً ماحول صاف ہوگا۔ جس علاقے میں پودے زیادہ ہوں گے، سبزہ زیادہ ہوگا، وہاں پر بارشیں بھی زیادہ ہوں گی، آلودگی کم ہوگی۔ تو یہ ظاہری پاکیزگی کا حکم شریعت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ خوشبو لگانے کا حکم، کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کا حکم، یہ ہمیں سنت سے معلوم ہوتا ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ جمعے کے دن ضرور غسل کرو، جمعے کے دن غسل کرنا، یہ نہانا، پاک صاف ہونا، یہ ہمارے لیے سنت قرار دیا گیا، بلکہ بعض ائمہ، بعض فقہاء اس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ جمعے کے دن نہانا، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا اور پاک کپڑوں میں جمعے کے لیے جانا، یاد رکھیے یہ بعض علماء اس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ ہمارے مذہب حنفی کے مطابق یہ سنت ہے۔ الغرض یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کا منشا یہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہے، جو صاحب اسلام ہے، جس طرح اس کا دل گندگیوں سے پاک ہو، گناہوں سے پاک ہو، گناہوں کی آلودگیاں، اللہ کی نافرمانی اس کے دل میں، اس کے جسم کے اندر نہ آئے، اس طرح اس کا ظاہری جسم بھی پاک صاف ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے شخص سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا